السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پیریوڈک ٹیبل سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشنز کیے تھے اور اس میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جب تک پیریوڈک ٹیبل آپ کو اچھی طرح سے یاد نہیں ہوگا تب تک آپ ایس اینڈ پی بلاک یا اس سے آگے ڈی بلاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے پیریوڈک ٹیبل کو یاد رکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی پیریوڈک ٹیبل کو یاد کرنے کے لیے لاسٹ لیکچر میں، جو کہ لیکچر نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 تھا، اس کے اندر ہم نے کچھ ڈسکشن کیا تھا پیریوڈک ٹیبل کے اسٹرکچرز کو بنانے کے بارے میں۔ آج لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 2 ہوگا، صحیح؟ لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 2 ہوگا اور اس پارٹ 2 کے اندر، بلکہ میں اس کو یوں کرتا ہوں کہ اسے لیکچر نمبر 3 کر لیتا ہوں، صحیح؟ اسے میں کر لیتا ہوں لیکچر نمبر 3، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کو ایک ہی لیکچر سمجھ کر اسکپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پارٹ 2 ہے پیریوڈک ٹیبل کا، صحیح؟ یہ کیا ہے جی؟ پیریوڈک ٹیبل کا پارٹ 2 ہے، لیکچر نمبر 3 سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پیریوڈک ٹیبل کے اندر یہ اسٹرکچر بنانا۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سکھا دیا تھا، وہ آپ پچھلا لیکچر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے یہ ڈبے ہم کیسے بنا لیتے ہیں اور کیا کیا لکھتے ہیں، صحیح؟ آج میں آپ کو اسٹوڈنٹس ایک ٹرک، ایک طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ ایلیمنٹس کے سمبلس کو یاد کرو گے، صحیح؟ اگرچہ یہ ٹرک تھوڑا سا عجیب سا ہوگا، یعنی اس میں اردو کے جملے عجیب و غریب بنانے پڑیں گے، لیکن مجبوری ہے سمبلس کو یاد کرنے کے لیے، اور اس طرح یاد کرنے سے پھر سمبل آپ کو کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ تو چلیے جی، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا کام۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس میں آتا ہوں فرسٹ اے گروپ پر، ٹھیک؟ اب فرسٹ اے گروپ میں اسٹوڈنٹس سمبلز کو یاد کرنے کے لیے میں اردو کے کچھ جملے بناؤں گا، اسی سے ہم سمبلز کو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی پہلا جملہ ہوگا اردو کا، ہائے لیلا نے کی رب سے فریاد۔ کیا جملہ ہے جی؟ ہائے لیلا نے کی رب سے فریاد۔ اور دوسرا جملہ اردو کا ہوگا، بیگم مینگو کا سسر بے رحم، ٹھیک؟ بیگم مینگو کا سسر بے رحم۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو عجیب و غریب جملے لگ رہے ہوں گے، لیکن مجبوری ہے یاد کرنے کے لیے۔ اب ہائے سے کیا بنے گا جی؟ ایچ، لیلا LI، نے کی رب سے فریاد۔ تو اس طرح اس اردو کی ہیلپ سے آپ اس کے سمبلز یاد کریں گے۔ بیگم مینگو کا سسر بے رحم۔ آگے چلتے ہیں جی، باقی کے سمبلز میں ذرا سمجھا دوں آپ کو۔ اچھا جی، اب یہ گروپ 3 میں ہم جب آئیں گے، 3A بھی اس کو ہم کہتے ہیں، گروپ 13 بھی کہتے ہیں، صحیح؟ اس میں اب لکھیں گے جی، بابا علاء الدین گیا ان تھائی لینڈ۔ اسی طرح اگلا ہم لکھتے ہیں جی، چودھری سائیں جیے سندھ پنجاب، ٹھیک؟ اگلا لکھتے ہیں جی، نیشنل پارٹی ایسی سب بائی، ٹھیک؟ اس سے اگلا لکھتے ہیں جی، آفیسر سمد سے ٹیلیفون پوچھو۔ اگلا لکھتے ہیں جی، فریدہ کل باہر آئی ایٹ۔ اسی طرح اس سے اگلا اسٹوڈنٹس لکھ لیتے ہیں، ہیلو نیلم اور کریم 0 رہیں، ٹھیک؟ یہاں تک لکھ لیا۔ اب اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں دوبارہ سمبلس کی طرف، ٹھیک؟ تو بابا علاء الدین گیا
in Thailand. Chaudhary Sain GA Sindh Punjab. National Party ऐसी सब भाई ऑफिसर समद से टेलीफोन पूछो फरीदा कल बाहर आई एट हेलो नीलम और करीम ज़ीरो रहें। ठीक, इस तरह स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस उर्दू को जहन में रखते हुए, यानी पहले आप इस उर्दू को अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद उसी उर्दू की मुनासिबत से आपने ये सिंबल्स उतारने हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ये जो बीच के सिंबल्स हैं इनको लिखने की तरफ। ठीक, इनको अब लिखेंगे बीच के सिंबल्स को, इसका क्या तरीक़ाकार होगा अब इसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले में आप लिखेंगे सिकंदर, टीवी कार में, फेरोज़ कंपनी निकालो, कॉपर जिंक। ठीक, अगले में आप आएंगे जी यासीन जरदारी, नबील मोटू टकराए, रोए, रहीम परदेसी, आजा कद्दू। ठीक है, इसी तरह लाला, हफीज़, तलत, वसीम, रहे, ओस्ता, मोहम्मद, ईरानी, पेट्रोल, आओ, हाजी। ठीक है, अब इसके स्टूडेंट सिंबल्स हम लिखेंगे सही। तो चलिए जी, सिकंदर टीवी कार में, फेरोज़ कंपनी निकालो, कॉपर जिंक, यासीन जरदारी, नबील मोटू टकराए, रोए, रहीम परदेसी, आजा कद्दू। ठीक है, फिर इसी तरह आगे चलेंगे जी, लाला, हफीज़, तलअत, वसीम, रहे, ओस्ता मोहम्मद, ईरानी, पेट्रोल, आओ, हाजी। अब स्टूडेंट्स लास्ट में यहाँ पर जो है इसको आप बोलेंगे असिस्टेंट कमिश्नर। क्या बोलेंगे इसको? असिस्टेंट कमिश्नर। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंबल्स मैंने अब लिखे हैं सही, या उर्दू लिखे हैं या सिंबल जो मैंने अब तक लिख लिए हैं, आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सिर्फ इसी को याद करना है सही। इसी से आपके केमिस्ट्री का सारा काम हो जाएगा। इसके बाद जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो यहाँ पर नीचे आ रहे हैं सही, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ना होने के बराबर कहीं पर इस्तेमाल होंगे। इसी तरह ये जो 104 से लेकर आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल भी केमिस्ट्री के अंदर ना होने के बराबर है। तो इसे आपने याद नहीं करना, आपने जो याद करना है वो इन्हीं को याद करना है। पहले आप इसका उर्दू याद करेंगे, उर्दू याद करके फिर इसका इंग्लिश याद करेंगे सिंबल्स की शक्ल में, और फिर इसको स्टूडेंट्स आप ज़ुबानी लिखेंगे। 5-6 दफ़ा इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको सारा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। और इन सेंटेंसेस की वजह से स्टूडेंट्स फिर आप कोई सिंबल भूलेंगे नहीं, वरना अगर आप इसे रट्टा लगाएंगे तो कहीं ना कोई सिंबल आपको भूल जाएगा। तो इस ट्रिक की मदद से ये आपको फिर इंशाल्लाह ठीक से याद रहेगा और कोई भी सिंबल बीच में कभी आपको नहीं भूलेगा। अब स्टूडेंट्स इसके सिंबल्स जब आपने लिख लिए, सिंबल लिखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखना, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पिछले पीरियोडिक टेबल में नहीं था। यहाँ देखिए पिछले पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था कि ग्रुप्स के नेम होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح آپ گروپس کے نام رکھیں گے، لیکن یہاں اگر آپ غور کریں آپ کو اس کے علاوہ یہاں پر فرسٹ اے لکھا ہوا سیکنڈ اے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پرانے وقت میں گروپس کو اسی طرح سے نام دیتے تھے. یہ فرسٹ اے سیکنڈ اے تھا، یہاں سے پھر تھرڈ اے، فورتھ اے، ففتھ اے، سکستھ اے، سیونتھ اے، ایٹتھ اے. یہ 8 گروپ ہوتے تھے اے کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بی کے گروپ سے سٹارٹ ہوتے، اور بی کے گروپ اسٹوڈنٹس یہاں سے سٹارٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، 9ویں خانے سے. یہ فرسٹ بی، سیکنڈ بی، پھر واپس ہم آتے تھے شروع میں، یہ تھرڈ بی، فورتھ بی، ففتھ بی، سکستھ بی، سیونتھ بی، اور باقی جو 3 خانے اسٹوڈنٹس رہ گئے نا یہ سارے کے سارے 8تھ بی کے ہوتے تھے. صحیح، یہ 8تھ کیا ہے جی، بی، ٹھیک ہے. یہ جو سارے 3 خانے رہ گئے یہ سارے 8تھ بی کہلاتے تھے. تو پرانے وقت میں پیریوڈک ٹیبل کے اے اور بی خانے بنا کر گروپس بنا کر اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا. آج کل جو ہے آئی یو پیک نے یہ کہا ہے کہ جی 1 سے لے کر آپ اس کو 18 تک گروپ نیمز دے دے، ٹھیک. تو باقی اسٹوڈنٹس اس کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہائیڈروجن ہے لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، ربیڈیم، سیزیم، فرانسیم، بیریلیم، میگنیسیم، کیلشیم، اسٹرونسیم، بیریم، ریڈیم، بورون، ایلومینیم، گیلیم، انڈیم، تھیلیم، اور اس طرح کاربن، سلیکان، جرمینیم، ٹن، لیڈ، نائٹروجن، فاسفورس، آرسینک، اینٹیمونی، بسمتھ، آکسیجن، سلفر، سیلینیم، ٹیلوریم، پولونیم، اور فلورین، کلورین، برومین، آیوڈین، ایسٹاٹین، ہیلیم، نیون، آرگون، کرپٹون، زینون، ریڈون. اسی طرح اسکینڈیم، ٹائٹینیم، وینوڈیم، کرومیم، مینگنیز، آئرن، کوبالٹ، نکل، کاپر، زنک، وائٹریم، زرکونیم، نیبوڈیم، مولبڈینم، اور ٹیلوریم. اسی طرح روتھینیم، روڈیم، پیلاڈیم، سلور، کیڈمیم وغیرہ، لینتینم، ہیفنیم، ٹھیلیم، ٹنگسٹن، ٹھیک ہے، ریہونیم، اوسمیم، ایریڈیم، پلاٹینیم، گولڈ اور مرکری. اسی طرح ایکٹینیم. تو یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس نام بھی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. نام پھر آپ نے لاسٹ میں یاد کرنا ہے جب آپ کو پیریوڈک ٹیبل کے سمبلز یاد ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کے نام کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں. اب اسٹوڈنٹس پیریوڈک ٹیبل کا ہمارا کام ہو چکا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس کو آگے اسٹارٹ کریں گے. تو اسٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ.